السلام علیکم ناظرین. آصف علی زرداری یعنی ایک زرداری سب پر بھاری سنتے آتے تھے اور دیکھتے بھی تھے کہ وہ سیاست میں بڑے کھلاڑی ہیں, بڑے کھیل کھیلتے ہیں, لوگوں کو ادھر سے ادھر گھما دیتے ہیں اور بہت کم سیٹوں کے باوجود وہ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں, بڑے بڑے فیصلے اپنی حمایت میں کر لیتے ہیں. سامنے والے ان کے مثلا بہکاوے میں کہہ لیں یا ان کی سیاسی مدبرانہ جو چالاکیاں ہیں یا جو ان کی ایک کامیابی ہے, یعنی ان کا یہ کھیل کا انداز ہے, اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں, جو بھی کہہ لیں آپ. تو آصف علی زرداری سب پر بھاری. اب آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے, اب آپ سوچیں کہ سندھ میں ان کی ایک لمیٹڈ حکومت تھی اور پنجاب میں ان کا کوئی پتہ نہیں تھا, بلوچستان میں کچھ نہیں پتہ تھا اور مرکز تو دور دور کی بات تھی. لیکن آج آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے الیکشن ہوا اور کس طریقے سے الیکٹیبلز ادھر ادھر گئے, پی ایم ایل این میں بھی گئے اور پیپلز پارٹی میں بھی آئے, اور پھر گیم ہوتے ہوتے, حالانکہ ان کی سیٹ 58 تھی, کہا جاتا ہے کہ اتنی بھی نہیں تھی, کم سیٹ تھی, بہرحال مان لیتے ہیں 58 ان کی تھی, 78 سیٹ جو ہے وہ شاید پی ایم ایل این کی تھی, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ 20 سے اوپر نہیں تھی. ان کی بھی کوئی 25 کے قریب سیٹ تھی, کہا جاتا ہے 45, اور 45 لے کے گھوم رہے ہیں لوگ, ہمارے پروگراموں بھی آتے ہیں, پورا تھپا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا 45 عجیب و غریب ہے, ویب سائٹ پہ لگاتا ہے, اتنی غلطیاں ہیں, وہ رائٹنگ ہے, غلط سیاہی استعمال کی گئی ہے, جب پکڑے جاتے ہیں تو ویب سائٹ سے ہٹا لیتے ہیں. الیکشن کمیشن تو پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے کرپٹ, مورل کرپٹ, فائنینشیل کرپٹ کتنا ظاہر ہے, پیسہ لیا ہوگا یا کھایا ہوگا وہ تو پیسہ دینے والا, لیکن جو عمل ہے اس کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل, مختلف سیاسی جماعتیں, فوفن, پل ڈیٹ, نیو یارک ٹائمز, آپ کے موڈیز اور دنیا نے اس الیکشن کمیشن کی جانبداری اور اس کی دھاندلی کو اوپن کر دیا ہے. اور اب ہر پاکستانی جانتا ہے کہ 2024 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن. اب بات آ رہی ہے کہ جی آصف علی زرداری ایک کھلاڑی ہے, سب پر بھاری ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے آئینی عہدے بھی اپنے پاس لے لیے اور حکومتیں بھی اپنے پاس لے لی, اور شیر کو پنجرے میں بند کر چابی بھی اپنے پاس رکھ لیے کہ جب چاہیں گے وہ شیر کی حکومت کو فارغ کر سکتے ہیں. کس طرح, آئیے میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے سندھ حکومت تو ہوئی ان کی بڑی بھاری اور بڑی مضبوط ہو گئی, پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی. دوسری طرف بلوچستان کی حکومت بھی انہوں نے لے لی, حالانکہ وہاں مینڈیٹ پی ایم ایل این کا زیادہ تھا. جب ہم پوچھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو آپ نے وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا اور آپ اس آئینی عہدے پہ چلے گئے, تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کیونکہ وفاق میں پی ایم ایل این کے ووٹ زیادہ تھے, سیٹیں زیادہ تھیں, اس لیے ان کا حق تھا وزیر اعظم. تو پھر پی ایم ایل این کی سیٹیں تو وہاں بھی زیادہ تھیں بلوچستان میں, تو اس مینڈیٹ کا آپ نے خیال نہیں کیا. وہاں تو آپ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئے, اور وزیر اعلیٰ بھی ایسا تگڑا لائے ہیں کہ جس سے آپ کی دوستی کا پتہ چل رہا ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی دوستی کن کے ساتھ مضبوط ہے. آئیے آصف علی زرداری صاحب نے جو سب پر بھاری ہے, ایک زرداری جو سب پر بھاری ہے, اس نے بلوچستان حکومت بھی لے لی, اس نے سندھ حکومت بھی لے لی, اس نے گورنرز بھی لے لیے, اس نے آپ کے 5 سال کے لیے صدارت بھی لے لی, اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ یعنی اسحاق ڈار صاحب کو باہر کروایا, اور مسلم لیگ نون کے قائد جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے تھے, میں نہیں کہہ رہا, پوری دنیا میں ان لوگوں نے کیا, شہباز شریف نے کہا, خود میاں نواز شریف نے کہا, پی ایم ایل این نے کہا, جلسے اور جلوسوں میں, اشتہارات میں, بڑے بڑے سیمینارز میں, ہر جگہ پروٹوکول, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم, چوتھی بار وزیر اعظم. تو زرداری نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی آؤٹ کیا, زرداری نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی آؤٹ کیا. زرداری صاحب نے ایوان صدر 5 سال کے لیے اپنے نام کر لیا, بلوچستان حکومت, سندھ حکومت, مختلف گورنرز, اور اس کے بعد بھی
पार्लियामेंट और इस हुकूमत की चाबी उनके पास है। और जब मैं कहता हूं कि शेर को पिंजरे में बंद करके उन्होंने चाबी ले ली, एक कमजोर हुकूमत नून लीग की, एक अकेले हुकूमत, चलो ये छोटी मोटी जमातें तो छोड़िए, अकेले उनको हुकूमत दी गई है, जिस पर आज चीखे हैं PMLN के लोग नवाज शरीफ के सामने, और नवाज शरीफ साहब ने भी इस चीज़ का वादा किया कि हम तो फंस गए। चले, ये जुमला उन्होंने उस तरह नहीं कहा, लेकिन वो तो फंस गए हुकूमत लेके, और इतनी महंगाई और इतने बुरे हालात, सारी गालियां PMLN ने खानी है, लेकिन हुकूमत का जो फ़ायदा उठाना है वो पीपल्स पार्टी ने उठाना है। पार्लियामेंट में कानून साजी होनी है, वो पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। तो गोया पार्लियामेंट में भी चाबी इनके पास, हुकूमत में जिसको रखना है नहीं रखना है, इसहाक डार साहब को बाहर करो, कर दिया। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी, लोग कहते हैं, आप रोक नहीं सके उनको, तो हुकूमत की चाबी भी उनके पास। हुकूमत की नाकामी PMLN के खाते में, और अगर कोई फायदा होगा तो दोनों हासिल करेंगे। तो क्या इस पे आप नहीं कहेंगे कि जरदारी सब पर भारी? और किसी ने सही कहा, जो मैंने कोट किया, कि मुस्लिम लीग नून को आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वैसे बाय द वे बहुत बड़े अच्छे लोग भी PMLN में, बड़े सुलझे हुए लोग भी हैं, बड़े समझदार भी हैं, लेकिन जिसने भी ये फैसले किए हैं उससे ये बात जाहिर है कि PMLN इस वक्त घाटे का सौदा करके आई है, घाटे का। और जरदारी साहब ने शेर को पिंजरे में बंद करके चाबी अपने पास रख ली है, और जो वो चाहते हैं वो हो रहा है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इसहाक डार आउट, नवाज शरीफ आउट, जरदारी इन, शहबाज शरीफ इन। लेकिन शहबाज शरीफ इन उस वक्त तक है जब तक जरदारी साहब की बात वो सुनेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।